الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورۃ الجن شیفہ کی 9 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لا ندری، ہم نہیں جانتے، بے شک اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہم نہیں جانتے، اشرٌ، یہ کوئی شر ہے، کوئی نقصان پہنچانا ہے، کسی برائی کا ارادہ ہے۔ اشرٌ ارید یا کہ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ انا لا ندری اشرٌ ارید بمن فی الارض، جو زمین والے ہیں، جو زمین کے رہائشی ہیں، جو زمین کے باسی ہیں، ان کے ساتھ کسی شر کا، کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کی ہدایت کا کوئی ارادہ فرمایا ہے۔ اس آیت برکہ کا ترجمہ اور شرح سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیات برکہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ جن جو بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تھے جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد جن یہاں ہے، حرم پاک میں اگر آپ جنت مالا کی طرف سے آتے ہیں نا، حرم کعبہ کی جانب سے، تو راست سے مسجد جن آتی ہے۔ مسجد جن کے قریب یا بطن نخلہ میں جب میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر انہوں نے یہ جان لیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پہ جانا منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ وَأَنَّا لَمَسَّنَا السَّمَاءَ، اور اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم میں سے جس کسی نے بھی آسمان کو مس کرنے کی کوشش کی، چھونے کی کوشش کی، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا، تو ہم نے آسمان کو پایا کہ وہ زبردست قوتوں والے چوکیداروں کی نگرانی میں ہے، نگران مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وَشُهُبًا، اور آگ کے شعلے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی سزا کے طور پر آگ کے شعلے ہیں، آسمان پہ جانے سے روکنے کے لیے بڑی قوت والے زبردست سخت پہرے دار ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بے شک ہم تو پہلے آسمان میں مختلف جگہیں جو بیٹھنے والی تھی ہم نے بنا رکھی تھیں، ان میں بیٹھا کرتے تھے، لِلسَّمْعِ، آسمان والوں کی باتوں کو سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور اب جو بھی کوئی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہ شہابا رصدا، تو اپنے لیے وہ طاق پہ پاتا ہے کہ ایک شہاب یا وہ آگ کا شعلہ اس کی طاق پہ ہوتا ہے، یعنی اس کے نشانے پر ہوتا ہے۔ رصد کا معنی ہوتا ہے جہاں سے شے کا نشانہ لیا جاتا ہے، رصدگاہ اردو میں لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عام طور پر رصدگاہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ آسمان کے ستاروں یا چاند وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے جہاں دوربینیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، رصدگاہ جہاں سے دیکھا جاتا ہے، نشان لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نشانے پر، یعنی کوئی بھی اس رینج میں آ جاتا ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا انتظام جو ایک نیا اور جدید انتظام ہے، جو پہلے آسمانوں پر ایسا انتظام کوئی نہ تھا، اب جو جدید انتظام کیا گیا، ہم حیران تھے کہ یہ کیوں کیا گیا۔ اب دیکھیے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے تھے اس انتظام کا مقصد کیا ہے، آسمان کی اتنی شدید حفاظت کیوں کی جا رہی ہے۔ شاید اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کو عذاب بھیجنے والا ہے، اور جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم فرشتوں سے باتیں سن کر نیچے جا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اور وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیتے تھے،
لیکن وہ جو آنے والے زمانے آئندہ زمانہ میں جو واقعات وقوع پذیر ہونے والے ہوتے تھے، ہم کاہنوں کو جا کے بتا دیتے تھے کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں، زمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب یہ پہرے دار جو بٹھائے گئے ہیں، ہم سے ان باتوں کو جو چھپا لیا گیا ہے، معلوم نہیں اب زمین والوں کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ ہے، یا پھر ام اراد بہم ربہم رشدا، جب ان کا پروردگار ان کو کچھ صراط مستقیم عطا فرمانا چاہتا ہے، کوئی نبی بھیجنا چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، اب پتہ چلا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم کو زمین پہ بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے آسمانوں پر یہ انتظام کر لیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ سارے کا سارا انتظام کس کے لیے کیا گیا؟ میرے نبی کے لیے۔ یہ سارے کا سارا انتظام میرے نبی کے لیے کیا گیا، ان پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے لیے کیا گیا۔ 23 سال تک جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے رہے۔ کل وہ وحی کے نزول کے کتنے مواقع تھے، کتنی مرتبہ جبریل حاضر ہوئے، مجھے نہیں پتہ، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن 23 سال میں قرآن پاک لے کے حاضر ہوتے رہے۔ بعض اوقات بعض آیات مبارکہ ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی، جس طرح سورۃ الحمد کے بارے میں ہے، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی، تو جبریل آتے جاتے رہے نا۔ لیکن شب معراج جب جبریل میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کی معیت اور غلامی میں آسمانوں پر گئے ہیں، تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آسمان کے چوکیدار نے پوچھا ہے، رضوان نے، نگران نے، نگہبان نے اس فرشتے سے سوال کیا ہے کہ من انتا، تو کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا من معاکا، تیرے ساتھ کون ہے؟ جب جبریل نے بتایا محمد مصطفیٰ کریم، ان کو بلایا گیا تو پھر دروازہ کھولا، پہلے آسمان کبھی دوسرے، کبھی تیسری، کبھی چوتھے، کبھی 5 کے، وہ چھٹے کا، پھر آگے سے درہ منتہا تک جبریل پہنچے۔ معلوم کیا ہوتا ہے، جبریل تو وہی لے کر 23 سال تک نازل ہوتے رہے، کبھی دروازہ نہیں کھلوایا تھا، فرشتے کو ضرورت نہیں، کبھی دروازہ نہیں کھلوایا تھا۔ آج یہ کیوں دروازے کھلوا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے جب سے رب کائنات نے آسمانوں کو بنایا تھا، میرے نبی کے لیے اس راستے کا انتخاب فرما دیا تھا، اس راستے سے کوئی دوسرا نہیں جائے گا، صرف میرے محبوب اس راستے سے آئیں گے، ایک مخصوص پروٹوکول تھا۔ اسی طرح رب کائنات جل وعلا نے میرے کریم آقا کی آمد پر کتنا اہتمام فرمایا، کتنا اہتمام فرمایا کہ آسمانوں پر چوکیداروں کو مقرر کر دیا، اور ان کو وہ فائرنگ کی چیزیں دے دی۔ جو شعلہ فائرنگ ہے نا، فائر کیا جاتا ہے نا، دور سے پھینکا جاتا ہے نا، رب کائنات جل وعلا نے ان کو اسلحہ بھی دے دیا۔ کوئی شیطان ہے تو اس خبیث کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تم جانتی نہیں کہ میرے محبوب مکرم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ وہ جو جنات تھے میرے نبی پر ایمان لے آئے تھے، اب تو صحابی بن گئے تھے، وہ کہنے لگے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، وَأَنَّا، اور اس پہ شک نہیں، مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں وہ بھی ہیں جو نیکوکار ہیں، جو ایمان لے کے آنے والے ہیں۔ معلوم ہے جنوں میں نیک بندے بھی ہیں، جنات نیکوکار بھی ہیں، بلکہ میرے نبی کے صحابی، جنات میرے نبی کے صحابی بھی بڑا بلند درجہ ہے ان کا۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں کچھ وہ بھی ہیں جو اس کے سوا دوسری قسم کے ہیں، یعنی جو شیطان کے پجاری ہیں، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہمارے راستے بھی جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، ہمارے گروہ الگ الگ ہیں، راستے جدا جدا ہیں، مختلف ہیں، وہ اور راہ پہ چلنے والے ہیں، ہم اور راہ پہ چلنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام باقی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک کافروں کا گروہ حاضر ہوا۔ یہ امام باقی نقل کیا، میں وہ مفہوم آپ کو بتاؤں گا۔ کافروں کو اس گروہ نے آ کر بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے بتوں کے پاس آئیں، ہمارے بت خود بتائیں گے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ کہ تم جھوٹے ہو اور تم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہمارے بت بول کر بتائیں گے۔ میرے کریم آقا رسول عربی، یہ باقی شریف میں ہے، امام باقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے۔
میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ چند صحابہ کرام کے ساتھ ان کے اس بت قدا میں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر بت سے سوال فرمایا، بتا میں کون ہوں؟ تو بت نے بڑی فصیح زبان میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے نبی کی رسالت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات ہستی میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ بت جھوٹے ہیں، یہ کہہ کر بت اوندے منہ گر گیا۔ اب وہ کافر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بنا، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ ان کے آنے پر بت نے ان کے حق میں گواہی دے دی۔ امام باقی نے نقل فرمایا جب میرے کریم آقا واپس آ رہے تھے تو ایک شخص ملا جو بڑا خوبصورت تھا، اس نے سبز لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں جن ہوں، میں کہیں گیا ہوا تھا، جب میں گھر آیا تو میرے اہل خانہ رو رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک شریر شیطان جن وہ روزانہ مکہ مکرمہ جاتا ہے اور کسی بت کے اندر داخل ہو کر وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور ان کے لیے نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ میں اسی وقت وہاں سے تلوار لے کے چلا، یا رسول اللہ وہ بت کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، اس خبیث کو میں نے قتل کر دیا، آج بت کے اندر جو بول رہا تھا وہ میں تھا۔ یعنی وہ بھی جنات ہیں جو میرے نبی کے صحابی ہیں اور وہ جنات بھی ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ان جنات نے یہ کہا کہ کننا طرائق قددا، ہمارے راستے بھی جدا جدا ہیں، ہم الگ الگ ہیں، گروہ جدا جدا ہیں، نیکوکاروں کا گروہ بھی ہے اور بدکاروں کا گروہ بھی ہے۔ کتب تواریخ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد وہ کتب تواریخ کے اندر وہ اشعار موجود ہیں جو جنوں نے شعر کہے تھے حضرت امام حسین کی شہادت پر، یعنی ان کو بھی دکھ تھا امام حسین کی شہادت کا، صحابہ مانتے تب جبھی دکھ تھا نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے جنات بھی تھے، یعنی ایمان والے بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، وہ کہنے لگے کہ اَنَّا ظَنَنَّا، اب ہم نے یقین کر لیا ہے، پہلے گمان تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ کسی کو عاجز کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے مقابلہ میں معاذ اللہ تعالیٰ ہار گیا ہے، اب رب کریم سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وَلَن نُوجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر، دوڑ کر، ہربا بھاگ جانا، فرار ہو جانا، ہم بھاگ کر بھی اپنے رب کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بات یہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات نے یہ جملے کہے، اس سے مراد یہ کہ ہم پہلے یقین رکھتے تھے، پہلے ہمیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم زمین پر عاجز نہیں کر سکتے اور کہیں بھی دوڑ کر اس کی سلطنت سے، یعنی اس کے تسلط، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت کے باہر نہیں جا سکتے۔ پہلے ہمیں گمان تھا، اب قرآن کریم سن کر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ بالکل وہ جو کچھ ہم نے پہلے سے ذہن نشین کر رکھا تھا وہ سچ تھا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور آج جب ہم نے ہدایت کی باتوں کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو سنا، ہم قرآن کریم پر ایمان لیے ہیں۔ تو فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو بھی کوئی اپنے رب پر ایمان لے کے آئے گا تو فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اسے کوئی خوف نہ ہوگا کسی کمی کا، نقصان کا، بخس کمی ہو جانا، نقصان ہو جانا، خسارہ ہو جانا، اسے نہ تو کسی خسارے کا نقصان ہوگا
ڈر ہوگا، ولا رہقا، نہ یہ ڈر ہوگا کہ اس پر زیادتی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور نہ کسی کا نقصان کیا جاتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہو اور اس کی نیکی کا بدلہ نہ ملے، اور نہ کسی پر ظلم کیا ہو کہ کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے۔ رب کائنات کے حضور یہ نہیں ہے کہ نیکی کا پورا اجر نہ دیا جائے یا نہ کردہ گناہ کی سزا دی جائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں، اللہ کے حضور گردن جھکانے والے بھی ہیں۔ قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو، اللہ کے محبوب کو، یعنی جو اسلام کی ضروریات ہیں، ارکان اسلام ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، سر جھکانے والے ہیں۔ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کچھ وہ بھی لوگ ہیں، قسط برابر برابر کا، برابر برابر کرنے سے مراد شرک کرنا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، اور ان شرک لظلم نظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ترجمہ کیا جائے گا، ہم میں کچھ وہ ہیں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، کچھ مشرکین ہیں اور ظالم ہیں۔ تو فمن اسلم، تو جس کسی نے اسلام قبول کیا، فاولئک تحروا رشدا، بے شک اس نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ چیز بھلائی کی تھی اور ہدایت کی چیز تھی۔ بعض علماء کرام اور مفسرین کرام نے نقل فرمایا، من القاسطون، یہاں طوا لکھی ہوئی ہے وقف مطلق، یہاں تک کا کلام جنوں کا ہے کہ ہم میں بدکار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، یہاں تک کا کلام ان کا ہے۔ اگلا قرآن مجید فرقان مجید کا جملہ ہے، تو جو کوئی اسلام لے کے آیا، بعض کہا یہی جنوں کا قول ہے، بعض کہا نہیں، جنوں کا قول نہیں ہے، رب کائنات نے ان کو خبر دی ہے کہ تم نے کہا کہ ہم میں کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، کوئی مسلمان ہیں، کوئی مشرک ہیں، تو فمن اسلم، جو بھی کوئی ایمان لے کے آیا، وہ مسلمان ہوا، خواہ وہ انسانوں میں تھا یا وہ جنوں میں تھا، فاولئک تحروا رشدا، تو جو کچھ اس نے اپنایا ہے وہ ہدایت کی راہ اپنائی ہے، یعنی جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے۔ گویا رب کائنات جل وعلا کا اگر یہ کلام مانا جائے گا، ہے تو سارا اللہ کا کلام، معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ کچھ وہ حصہ ہے جو جنوں کے کلام کو اللہ نے نقل فرمایا، اب اللہ کا کلام ہے، لیکن جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بعض کے نیز یہاں تک کا جملہ جنوں کا کلام ہے، یعنی جو رب کریم نے نقل فرمایا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے گویا تائید کی ہے، تم نے جو کچھ کیا غلطی کیا، تم نے صحیح کیا، اگر تم نے چیز کو اپنایا ہے تو ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے۔ گویا رب کائنات ان کی تائید فرما دی اور ان کے ایمان کو شرف قبول سے نواز دیا۔ پھر میرے کریم آقا رسول نبی کی زبان وہی ترجمان سے جنات نے قرآن کریم کا یہ حصہ بھی سنا، پھر یوں سمجھیے سادہ سے لفظوں میں کہ ان کے ایمان کی گواہی رب کائنات نے بھی دے دی، جو ایمان لے کے آئے تھے میرے نبی پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو شرف قبول سے نوازا اور ان کی تائید فرماتے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔